Double tap to activate. السلام علیکم، گڈ آفٹر نون تمام دوستوں کو۔ میں عامر شہزاد کھٹی میٹھی یادوں میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ پروردگار سب کو خوش رکھے۔ میں ٹنڈولا یار سندھ پاکستان سے مخاطب ہوں۔ ایک واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ ہم لوگ یعنی میں اور میرا دوست مشتاق راول پنڈی میں رہا کرتے تھے، تو وہ کئی عجیب و غریب واقعات ہمارے ساتھ ہوتے رہے، جس میں کہ ایک یہ ہوا کہ ہم سوئے ہوئے تھے تو اچانک سے جو ہے وہ بندہ کمرے میں داخل ہوا۔ باقاعدہ جوتوں کی آواز آ رہی تھی، کھٹک کھٹک کر کے چل چل کے آ رہا تھا۔ وہ اس کے کپڑوں کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، کھس کھس کی آواز آ رہی ہے، وہ آواز بھی آ رہی تھی۔ تو اچانک میری آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے پہلے تو پوچھا کون ہے، نہیں بولا کوئی۔ پھر میں نے پوچھا کون ہے، پھر میں نے گالی دے کے پوچھا کون ہے۔ جیسی گالی دی تو اس نے گھما کے میرے منہ پہ ایک مکہ دیا، جس سے میرا ایک دانت جو ہے وہ ہلنا شروع ہو گیا، خون وون نکلا اس میں سے۔ بندہ تو میں نے اٹھ کے جب دیکھا تو وہاں کوئی تھا نہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر 3 دن تک مجھے بخار ہوتا رہا، بہت شدید قسم کا بخار۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو اصل واقعہ میں سنانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہوا کہ ایک دن میں اور تھا گھر میں اکیلا، مشتاق اپنے بھائی کے یہاں گیا ہوا تھا، تو رات کو تقریباً کوئی 1-1:30 کا ٹائم ہوگا۔ اچانک جو ہے وہ بندے کے ننگے پیر چل کے آنے کی آواز آئی۔ بڑا بھاری بھرکم بندہ جیسے چل کے آیا ننگے پیر، دم دھم کر کے آواز آ رہی ہے۔ اوپر کا مکان تھا ہمارا، تو آواز ایسے آ رہی تھی کہ جیسے بہت ہی زیادہ بھاری بھرکم شخصیت کوئی آ رہی ہے۔ تو آگے جو ہے وہ جس چارپائی پہ میں سویا ہوا تھا، سیدھے ہاتھ پہ کروٹ لے کے سو رہا تھا میں، تو وہ دوسری سائیڈ سے ہو کے، دوسری سائیڈ دیوار تھی ظاہر ہے، اس سائیڈ سے وہ چارپائی پہ چڑھا، اور جب چارپائی پہ چڑھا تو وہ چارپائی اس سائیڈ کو جھک گئی باقاعدہ، جیسے مجھے لگا کہ چارپائی ٹوٹ جائے گی۔ اتنا شدید یعنی کہ اتنا بھاری تھا وہ جو بھی تھا، کہ باقاعدہ مجھے ایسا لگا کہ چارپائی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ بالکل چارپائی جھک گئی اس سائیڈ کو۔ تو جب میں نے اچھے طریقے سے ہاتھ واتھ گھمایا تو وہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، ظاہر چارپائی وہاں سے جھکی ہوئی ہے، لیکن ہاتھ لگانے سے کوئی چیز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں جلدی سے اٹھا، میں نے ہمارا باتھ روم جو ہے وہ 2-3 سیڑھیاں 4 چڑھ کے تھا، ادھر میں گیا، جا کے جو ہے وہ کلی ولی کی، میں نے کہا جو تھوڑا بہت پڑھنا چاہیے، تو وہ کلی ولی کرنے کے لیے گیا، کیونکہ سو کے اٹھا تھا۔ تو آ کے میں نے جب واپس آیا تو وہ میری چارپائی کے بالکل سامنے ہمارا کچن تھا۔ کچن کے اندر سے آواز ایسے آ رہی تھی کہ جیسے کسی کا گلا کسی نے دبایا ہو، بہت شدید طریقے سے گلا دبایا ہو، اور سانس لینے میں اس کو مشکل ہو رہی ہو بہت زیادہ، ایسی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے کی آواز آئی نیچے سے، یعنی کہ جس ہم اوپر تھے تو نیچے گلی سے جو ہے وہ گھوڑے کی آواز آئی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ، حالانکہ وہاں کوئی گھوڑے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ علاقہ ایسا تھا کہ بالکل وہ فوجی ایریا ہے سارا، تو وہاں
اس قسم کے جانور جو ہیں وہ نہیں ہوتے، اور رات کا جو ٹائم تھا اس ٹائم تو بالکل بھی نہیں ہوں گے نا۔ تو بہرحال وہ جب آواز آئی اس کے بعد وہ دونوں جو کچن میں ہلچل جو ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو ہے میری طبیعت آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ ساتھ گاڑیوں واڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو ظاہر نیچے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں تو آواز آ رہی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد میری طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی، بڑے ایکس رے کرائے، الٹرا ساؤنڈ کرائے، کوئی سمجھ نہ آئے، پیٹ کے معاملات خراب ہوتے جا رہے تھے، کبھی کہیں درد ہو رہا ہے، کبھی کہیں درد ہو رہا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ بڑی آنت پھٹ گئی، اور پورا نظام جو ہے وہ دھرم برم ہو گیا۔ 3 دن تک جو ہے وہ پیشاب پخانہ بند ہو گیا۔ پھر جناح ہاسپٹل کراچی گئے ہم لوگ، وہاں جا کے آپریشن کرایا۔ بڑی مشکلات کے بعد یعنی کہ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ بھائی صرف جو ہے ہم 2% پہ آپریشن کر رہے ہیں، 2% امکان ہے کہ یہ بچے گا، 98% امکان ہے کہ نہیں بچے گا۔ تو میری خالہ وہاں ڈاکٹر تھی اس ٹائم پہ، اب تو ریٹائر ہو گئی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپریشن ہوا، ورنہ وہ آپریشن کرتے ہی نہیں ایسے حالات میں۔ تو بہرحال آپریشن ہو گیا، اس کے بعد جو ہے پھر دوسرا آپریشن ہوا، پھر وہ ساری آنتیں وانتیں جو انہوں نے کاٹی تھیں وہ پھر دوبارہ سے جوڑی دوسرے آپریشن میں۔ تو بڑے مشکلات جو ہیں وہ دیکھی میں نے۔ سمجھیں یہ کہ جیسے بندہ یہ کہے کہ موت کو گلے لگا کے واپس آئے، تو یہ بات بالکل حقیقت ہوگی۔ موت کے اتنا ہی قریب تھا میں کہ جتنا اس کو گلے لگایا جا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی، ابھی زندگی باقی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے آج آپ سے مخاطب ہوں۔ تو یہ تھا ایک واقعہ، اور اس قسم کے واقعات میرے ساتھ کئی ہوئے ہیں، کیونکہ بچپن سے جو یہ سایہ جو ہوتا ہے، جو غائبی چیزیں ہو جاتی ہیں بندے پہ اثر انداز، وہ بچپن سے میرے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً ایسے معاملات میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ یہ چیزیں موجود ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے تو نہ چلے، لیکن اگر میں وہاں جاؤں گا تو مجھے پتہ چلے گا، کیونکہ ان کے چلنے کی آوازیں مجھے آ رہی ہوتی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ معاملات، کوشش بھی بہت کی ان سے جان چھڑانے کی، جو کسی نے بتایا وہ کیا، فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں جگہ سے تعویذ لاؤ، سب کچھ کیا، لیکن ان معاملات سے میری جان آج تک نہ چھوٹی ہے، اور شاید نہ ہی چھوٹے گی مرتدم تک۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ایسی صورتحال سے۔ یہ معاملات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب بندہ پریشان ہوتا ہے ان کی آوازیں سن کے تو کبھی وہ گالی گلوچ بھی منہ سے نکل ہی جاتی ہے، جب نکلتی ہے تو پھر اس کی سزا یہ بہت بری دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، تو یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے دنیا میں، یہ ہم سے بہت زیادہ ہیں، اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہیں، لہذا وہ جگہ جگہ موجود ہیں۔ تو یہ تھا ایک واقعہ، بہت شکریہ۔